نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین۔ مسجد نبوی شریف کے ایک اور امام ہیں الشیخ حسین بن عبد العزیز آل الشیخ حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ حرم مکی شریف کے سابق امام الشیخ علی بن عبداللہ بن علی جابر رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ الشیخ صلاح البدیل حفظہ اللہ یہ مسجد نبوی شریف کے امام ہیں۔ الشیخ صلاح البدیل حفظہ اللہ، ان کے کافی سارے انداز ہیں۔ تراویح کا انداز تھوڑا مختلف ہے، نمازوں کا انداز مختلف ہے، 10 سال پرانا جو انداز جو بہت معروف ہے وہ مختلف ہے۔
یہ ان کا جو مشہور ایک انداز ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ مزید تلاوت آپ کے سامنے پیش کروں۔ 85 قرہ کے انداز میں تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 85 قرہ حضرات کو آپ دعوت دیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی محنت ہے، میرے شیخ، میرے استاذ جن سے میں نے حفظ کیا، قاری محمد رفیق صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں، یہ سب انہی کا جو ان کی جوتیوں کی برکت ہے۔ تو سوچ کے تو آیا تھا کافی سارے ائمہ حضرات کے انداز میں انشاءاللہ تلاوت پیش کروں گا، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، وہ حضرت آپ افق حرم کے 2 چمکتے ستارے الشیخ سعود بن ابراہیم الشریم اور الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان کے انداز میں تلاوت پیش کروں گا، بلکہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک رکوع جو ہے وہ 2 ائمہ حضرات کے انداز میں، اور آخر میں جو ہے وہ ہمارے حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب حفظہ اللہ کے حکم پر کہ وہ تکبیرات جو ہوتی ہیں نا حرم مکی شریف میں، وہ تکبیرات کے مناظر وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللہ. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب. یہ ایک مشن تھا، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ اس کو ہنس کے یا مذاق میں اس کو ہم لیں. یہ صرف ایک اپنے بچوں کو شوق دلانے کے لیے اور خود قرآن پاک کو اچھے اور احسن انداز میں پڑھنے کے لیے، یہ ایک اللہ کی طرف سے جو ایک اللہ نے ایک نعمت دی ہے، یہ اس کا ایک مظاہرہ تھا. اس کو ہرگز استہزاء میں نہ کیجیے گا. اور جو ائمہ حضرات جو قابل تقلید ہیں، جو ان کے انداز میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. کچھ ائمہ ایسے ہیں کہ ان کی تلاوت عوام کے سامنے نہ کی جائے، صرف اہل علم حضرات اگر سنیں تو ایک خشوع کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت کا حکم ہے. شیخ عبداللہ الخلیفی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد السبیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انداز میں تلاوت پیش کروں گا. اس کو ہرگز مذاق میں نہ لیں. الشیخ عبداللہ الخلیفی رحمۃ اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ایک اور فرمائش آ گئی ہے. الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ مسجد نبوی شریف کے امام ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اختتام میں کروں گا. اب آخری بچوں کے لیے بات آ ہی گئی ہے حضرت، تو پھر بچوں کے لیے خاص ایک لہجہ ہے بچوں میں شوق اور رغبت کے لیے، اور اس کے بعد ایک لہجہ جو مصر کے جو حضرات ہیں، جو مصر کے جو حضرات کا خاص لب و لہجہ ہے، تو وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آخر میں اہل مصر کا جو لہو لہجہ ہے وہ پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. یہ تھے قاری سعد نعمانی صاحب، جنہوں نے بہت سے لہجوں میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی. سامعین گرامی قدر، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک سیمینار میں آج قونصل جنرل پاکستان عالی جناب آفتاب کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں وہ کچھ کلمات سے ہمیں نوازیں گے. تو اب میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لا کر اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. دارالعلوم دیوبند کے مشہور ترانہ سے 2-3 شعر عرض کرتا ہوں. بلبل کی دعا جب گلشن میں فطرت کی زباں بن جاتی ہے، انوار حرم کی تابانی ہر سمت عیاں ہو جاتی ہے. ہر موج یہاں ایک دریا ہے،
ایک ملت ہے ہر فرد یہاں، گونجا ہے ابد تک گونجے گا آواز اہل درد یہاں۔ امداد و رشید و اشرف کا، امداد و رشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پھیلے گا، یہ شجرہ طیب پھیلا ہے تا وسعت امکاں پھیلے گا۔ جناب حضرت علامہ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب آپ حضرات سے ابھی خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، ملت بیضا کے نوجوان اور غیور دین پسند نوجوان بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان سیمینار میں گفتگو کرنے کے لیے منتظمین کی طرف سے میرے لیے جو عنوان متعین کیا گیا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم الحدیث۔ دیگر اکابر علماء کو اور بھی عنوانات حوالے کیے گئے، لیکن جب کسی شخصیت کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرے پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پہلے خطیب جناب مولانا قاری محمد حنیف صاحب نے جو خصوصیات کا عنوان اٹھایا تو دوسری گفتگو کرنے والوں کے لیے کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں، سب کو اپنے گفتگو میں سمیٹ لیا، کیونکہ خصوصیات میں کسی خصوصیت کو نظر انداز کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، کسی کے اوپر اختصار کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں جناب قاری صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث سے متعلق جو شان ہے، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جن کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، جن سے احادیث ان کو ملی ہیں، جن سے احادیات یا ثنائیات کی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان سب کا بھی ذکر اس کے دوران آ گیا، جو حقیقت میں حدیثی پہلو کا ایک حصہ تھا اور ہے۔ پھر بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک محدث اور اعلیٰ درجے کے محدث ہونے کی حیثیت سے جو شان ہے اس پر کچھ روشنی ڈال سکوں۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے وہ زمانے نبوت سے انتہائی قریب ہے۔ 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نام آتا ہے جن کا دور امام صاحب نے پایا ہے۔
حضرت انس ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن انیس، حضرت عبداللہ ابن حارث ابن الجزا، حضرت واصلہ ابن اسقع، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اور حضرت عائشہ بنت عجرت رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم۔ مختلف تذکرہ نگاروں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ کن کن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے اور کن سے ان کو روایتیں لینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مختلف تذکرہ نگاروں نے اس میں الگ الگ رائے دی ہیں، لیکن حضرت ابو الطفیل اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے کا پانا بالکل یقینی طور پر سب لوگوں نے درج کیا ہے۔ اس لیے جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت کا تعلق ہے تو یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے زمانے میں کوفہ، بصرہ جو اسلام کی چھاونیاں ہیں، اسلام کے مراکز ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے تلامذہ کے مراکز ہیں، ان میں متعدد صحابہ کرام کی موجودگی حضرت امام صاحب کے سن ولادت اور ان اکابر صحابہ کے سن وفات کی تطبیق کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی معمر عالم مل جائے، پتہ چلے کہ فلاں شہر میں فلاں بزرگ ہیں جنہوں نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے، تو اس گئے گزرے دور میں ہم کوشش کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے فلاں بزرگ کا زمانہ پایا ہے، ان کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا دور، خیر القرون کا آخری حصہ، یہ ناممکن ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اور یہ ان کی زیارت کے لیے نہ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ براہ راست اور بلا واسطہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایتیں لینے کا مسئلہ محقق نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان کی تابعیت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور جیسا کہ قاری صاحب نے بتلایا کہ دیگر محدثین کے یہاں اگر خال روایتیں ثلاثیات کی مل جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے باعث شرف شمار کی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح میں 21 یا 23 ثلاثیات ہیں، جن میں 12 کے راوی مکی ابن ابراہیم ہیں اور 5 کے راوی ضحاک ابو عاصم النبیل ہیں، اور یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ اور ان کے شاگرد ہیں۔ یعنی ان 12 اور 5 17 روایتوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ثلاثیات میں شامل ہونے کا ان کے ذریعے شرف ملا ہے۔ تو جو استاذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ جو اپنے شاگرد سے بہرحال مقدم ہے، ان کو ان کی روایت ثلاثی سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں، رباعی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یا ثنائیات ہیں یا بقول بعض حضرات کے احادیات یا وحدان ہیں۔ میں امام صاحب کے تلامذہ اور ان کے شیوخ کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں چھیڑوں گا، یہ خالص علمی چیز ہے، اور ان ناموں کو شمار کرانے سے اہل علم تو محظوظ ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے جو علماء کا، جو ہمارے عام سامعین کا ایک بڑا مجمع موجود ہے، ان کے لیے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے مرویات کی تعداد بہت کم ہے، حتیٰ کہ بعض بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو کل 11 یا 13 حدیثیں یاد تھیں۔ پہلی بات یہ
کہ بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم تسلیم کیا گیا ہے، یعنی مجتہد اعظم. اور مجتہد کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور ملکہ قیاس اور استنباط کے جو اصول و ضوابط ہیں ان سے مکمل واقفیت ضروری ہے. اس کے بغیر مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. تو امام صاحب کو مجتہد مان کر اور امام تسلیم کر لینے کے بعد یہ دعویٰ انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ان کو 11 یا 13 روایتیں یاد تھیں. پھر جب ہم واقعات کی دنیا میں آتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کے جو مجموعے ہیں ان کو دیکھا جائے تو روایات کی تعداد کم و بیش 10,000 تک پہنچتی ہے. کتاب الآثار جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرویات کا مجموعہ ہے، جس کے بہت سے راوی ہیں، مختلف نسخے ہیں، لیکن 4 مجموعے ان میں زیادہ مستند اور معروف ہیں: امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن ابن زیاد اور امام ظفر ابن حذیل رحمہم اللہ تعالی، جو سب براہ راست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نہیں بلکہ اخص تلامذہ میں سے ہیں. انہوں نے امام صاحب کی روایات کو جو جمع کیا ہے، ان کے 4 نسخے کتاب الآثار کے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسانید ہیں، مسند امام اعظم کے نام سے 17 نسخے اس کے موجود ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو اپنے مجموعے کے اندر نقل کرنے والے ہیں، جن میں متعدد نسخے شائع ہو چکے ہیں. آپ کی اسی مکے کے سرزمین میں شیخ لطیف الرحمن بہرائچی اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی تحقیق و تخریج سے ابن خسرو اور الحارثی کے 2 مجموعے طبع ہو چکے ہیں اور ایک مجموعہ زیر طباعت ہے. یہ مجموعے ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو موسوعہ تیار ہو رہا ہے اس میں روایات کی تعداد تقریباً 10,000 ہے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے پاس احادیث نہیں تھیں یا موجود چند روایات کے وہ عالم تھے، یہ بالکل ایک لغو قسم کا دعویٰ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث کی کتابوں میں عام طور سے جو متداول مجموعے احادیث کے، ان میں امام صاحب کی سند سے روایتیں نہیں ملتی. تو اگر یہ چیز قدح کی اور مذمت کی کوئی چیز بن سکتی ہے تو سلسلہ بہت دور تک جائے گا. میں ان معترضین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی روایات صحاح ستہ یا احادیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت اٹھائی ہے، آپ کے اقوال اور آپ کے ارشادات کو سنا ہے، آپ کے معمولات کو دیکھا ہے، آپ کی شب و روز کی زندگی ان کے سامنے ہے. لیکن جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مرویات کو دیکھتے ہیں تو کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ہیں کہ پورے ذخیرے حدیث میں ان سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ہے. بہت سے صحابہ کرام ہیں جن سے صرف ایک روایت مروی ہے. ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ لا نعرف لفلان الا حدیثا واحدا، کہ ہم کو پورے ذخیرے حدیث میں صرف ایک روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں ملتی. کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جن کی صحابیت کی پہچان ان سے مروی ایک روایت کے ذریعے ہوئی کہ اس نام کے بھی کوئی صحابی تھے جن سے یہ روایت مروی ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں جن سے 2 روایتیں مروی ہیں، کتنے سے 3 مروی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی فہرست تیار کر دی ہے. اور ہمارے دوست مفتی عبدالجلیل مالدہی جو ساؤتھ افریقہ میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک مستقل رسالہ ترتیب دیا ہے جو دیوبند سے شائع ہو چکا ہے. اس میں کالم وائز فہرست بنائی ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے 1 حدیث مروی ہے، یہ وہ ہے جن سے 2 ہے، جن سے 3 ہے، جن سے 4 ہے، جن سے 5 ہے. آپ
مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کر دیکھیے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز ہوتا ہے اور حضرت انس ابن مالک ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام ہیں، حضرت سعد ابن وقاص ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان صحابہ اور صحابیات کی جہاں مسلسل روایات چلی آ رہی ہیں، وہاں آپ کو ایسی بھی فہرست ملے گی جس میں کسی سے ایک روایت، کسی سے دو روایت، کسی سے تین روایت مروی ہے۔ مسند حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں ایک ایک صحابی سے مروی روایات کو اکٹھا کر دیا گیا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسئلے سے ہو، کسی بھی باب سے ہو۔ تو مسانید میں ایک صحابی کی یکجا روایت دیکھنے کا سب سے بہترین موقع ہے، اور مسانید میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد سب سے معروف ہے، اور ہر شخص کے دسترس کے اندر جو چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی روایات نہ ملنے کی وجہ سے، کتابوں میں درج نہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے پاس مرویات نہیں تھی یا ان کو حدیث نہیں آتی تھی، یہ نری جہالت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم روایات کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ بخاری شریف کی کتاب العلم میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال نقل کیا گیا ہے کہ آپ زیادہ روایتیں کیوں نہیں بیان کرتے، جبکہ وہ حواری رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شب و روز رہنے والے ہیں، حضور کے مخصوص ترین صحابہ میں سے عشر مبشرہ میں ہیں۔ وہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف قصداً جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم احتیاط کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی نقل کرنے میں کہیں معمولی سی رد و بدل ہو جائے اور میں اس زمرے میں آ جاؤں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہوں جو آپ نے نہیں فرمائی۔ اگرچہ قصداً ایسا نہ ہو، لیکن بد احتیاطی کی بنا پر اگر ایسا ہو گیا، کثرت روایت کی بنا پر اگر ایسا ہو گیا تو اس کا الزام میرے اوپر آئے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یا آپ نے ایسے ہی کچھ فرمایا تھا، اسی کے مثل کچھ فرمایا تھا۔ ڈرتے تھے روایت نقل کرتے ہوئے کہ آپ کی طرف منسوب کر دینا کسی بات کو جو آپ نے نہ فرمائی ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ احتیاط کا بھی ایک پہلو ہے۔ اور میرے استاد اور شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اصول اور کلیات ہیں جن سے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، ان میں اکثر احادیث کے متون ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں لگایا ہے۔ مثال کے طور پر کل احاب دبغ فقط طہر، یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے اور بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ اسی طرح لا وصیۃ لوارث، یہ میراث کا ایک ضابطہ ہے اور بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی کتاب میں کوٹ کرتے ہیں، اس کو ضابطے کے طور پر نقل کرتے ہیں، پھر اس سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو احادیث موجود ہیں لیکن اس کو حدیث کی حیثیت سے سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کی تعداد کم ہونے کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام صاحب نے اپنی پوری توجہ مسائل کے استنباط اور استخراج، بلکہ مختصر لفظوں میں یوں کہیے کہ قانون اسلام کی تدوین میں صرف کی، اور اس کے لیے ایک منظم منصوبہ بنایا۔ 40 حضرات کی مجلس شورا تھی جس میں تفسیر کے ماہرین، حدیث کے ماہرین، لغت کے ماہرین، بلاغت اور معانی کے ماہرین، اسی طریقے سے اصول فقہ اور ایک مسئلے کے استنباط کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے تمام چیزوں کے ماہرین کی وہ جماعت تھی
جب کوئی مسئلہ سامنے آتا سب سے رائے لی جاتی، تنقیح ہوتی، اس کے بعد تب اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری شکل دیتے تھے۔ اور یہ ذمہ داری اور اس کی سربراہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر تھی، تو ان کا سارا وقت اور ان کی ساری توجہ مسائل کی تخریج اور اس کے استنباط میں اور مسائل کی تدوین کے اندر صرف ہو رہی تھی۔ اور دوسری ایک بڑی بات